الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محبت سے مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا راحت العاشقین یا مراد المشتاقین یا شمس العارفین یا جد حسن والحسین یا جد حسن والحسین یا جد حسن والحسین. سامعین محترم، ماشاءاللہ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم کہ ہم لوگ ماشاءاللہ سے آج اس پاک محفل میں ماشاءاللہ موجود ہیں. ماشاءاللہ سے جیسے آپ سب نے دیکھا کہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ سے ادارے سے تشریف لائے بچوں نے ماشاءاللہ سے یہاں پہ بڑے بڑے پیارے انداز میں کلام پیش کیے اور ان کے اساتذہ کرام نے ماشاءاللہ سے بڑے پیارے کلام پیش کیے. دیکھیں، اگر ہم اپنے ان بچوں کو پروموٹ کریں گے نا تو ہماری نسلوں میں آگے دین جائے گا، اور اگر ہم اپنے مدارس کو، دینی مدارس کو اگر پروموٹ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آگے آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں، دیکھ لیں، ہم لوگ دیکھتے ہی ہیں، آپ سب بھی ماشاءاللہ سے دیکھتے ہیں، اسی دنیا میں رہتے ہیں کہ جو بچے جو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے جن کی زبانوں پہ نعت ہے، ایسے بھی بچے ہیں جو نعتوں سے بھی دور بھاگتے ہیں. تو آج ہم نے کئی اور بڑے ساتھیوں کو بھی میں نے کہا یار آج محفل ہے تو آپ نے چلنا ہے، جی آپ سب چلیں گے، لیکن کئی ساتھی نہیں آئے. تو جب میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا جناب آج تو میچ تھا پاکستان اور انڈیا کا. تو میں نے کہا یار استغفار کی بات ہے کہ جب آپ سے دین کی بات کی جائے تو سب سے بڑے عالم ہی آپ ہوتے ہیں، سب سے بڑے عالم ہی آپ ہوتے ہیں. اور لیکن جب محفل میں حضور کی محفل میں جانے کی بات کی جائے کہ جس میں علم اور حکمت کی، دانائی کی بات کی جائے، جہاں پہ قرآن کی بات کی جائے، تو وہاں پہ کیا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں یار اسی دعاواں تے بتھیریاں کرنے ساری دعاواں قبول نہیں ہوندی آپ جی کی کریے. تو ہم نے خود اپنے آپ کو علم کی مجلسوں سے دور کر لیا ہے. تو وہ کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے والی شان ماشاءاللہ جو ہمارے بڑے پیارے نقیب ساتھی زین بھائی نے پڑھا کہ مفہوم ہے نا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے باغ میں جب جاؤ تو پھول چن لیا کرو. یا رسول اللہ وہ جنت کے باغ کون سے؟ فرمایا علم کی مجلس، جہاں پہ قرآن بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، جہاں پہ حضور علیہ السلام کی احادیث کو بیان کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ علم کی مجلس کو. تعبیر دیکھیں کتنی بڑی پیاری سی بات ہے کہ جنت سے دیا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ میں اور آپ اس وقت کہاں موجود ہیں؟ جنت میں. اور جنت میں فنا نہیں ہے، مطلب جنت میں بقا ہے، جنت میں ہر بیماری کو شفا ہے، ہر اندھیرے کو نور ہے. تو یہ جنت کا ٹکڑا ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں. تو اندازہ کریں یہاں پہ بیٹھ کے جہاں پہ اللہ اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، تو جب دعائیں کی جائیں گی تو اس دعا کو بھی اللہ تعالیٰ دوام عطا فرما دے گا، قبولیت کا درجہ اللہ رب العزت عطا فرما دے گا. تو ماشاءاللہ جیسے ہمارا ادارہ ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بچے حفظ قرآن کرتے ہیں، جو بچے ماشاءاللہ سے نعت پڑھتے ہیں، تو ان کو بتایا جائے یار یہ تم عربی پڑھ رہے ہو، اس میں اللہ رب العزت نے تم سے کیا بات کی ہے، تم سے کیا بات کی ہے. دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی احادیث میں آتا ہے کچھ صورتوں کو پراپر ہمیں نام لے کے کہ سورہ مائدہ اپنے مردوں کو سکھاؤ اور سورہ نور اپنی خواتین کو سکھاؤ. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹا کرتے تھے کہ یار تم تجارت کرنے جا رہے ہو، تم شادی کرنے جا رہے ہو، تم کوئی بھی کام کرنے کے لیے جا رہے ہو تو پہلے جا کے اہل علم سے پتہ کرو. جب اہل علم سے تم پتہ کرو گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ تم بے شمار غلطیوں سے بچ جاؤ گے. بے شمار غلطیاں جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا یار اس میں حلال ہے یا حرام ہے. کئی سالوں بعد جا کے کوئی کسی ایک سے خطاب سن لیا، نہیں یار یہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے. پھر کہیں جا کے ہم مفتیان کرام کے پاس جاتے ہیں اور پھر جا کے پوچھتے ہیں، وہ بھی ڈرتے ڈرتے پوچھ ہی لیتے ہیں، ڈرتے ڈرتے کوئی سوال پوچھ لیتے ہیں. بلکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ یار پوچھ لیا کریں بجائے کہ آپ غلطیوں سے بچ جائیں. تو اس لیے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر صورت کا
تھوڑا تھوڑا سا خلاصہ سب کو بیان کرتے ہیں. تو پھر جو ساتھی محبت رکھنے والے ہیں تو پھر ان کو بتا دیتے ہیں کہ یار فلاں جگہ پہ ماشاءاللہ درس ہوتا ہے تو آپ بھی سن لیا کریں. بلکہ یہ جو ویڈیو بن رہی ہے یوٹیوب پہ ماشاءاللہ سے ہمارا چینل ہے, ادارے کے نام سے یہ ماشاءاللہ آپ پیچھے پڑھ رہے ہوں گے, ادارہ جال حق ماشاءاللہ سے. تو ابھی تقریباً 1000 کے قریب اس میں ویڈیوز آ چکی ہیں, جس میں صرف قرآن پاک کے لیکچرز ہی تقریباً کوئی 70-80 لیکچر ہیں ماشاءاللہ سے. تو یہ سورہ بقرہ سے لے کے ماشاءاللہ آگے تمام صورتوں کے لیکچر. تو آج جو ہے ہم اس میں سورہ حج, کیونکہ تھوڑا سا وقت ہمارے پاس صرف سمپل سا ہے اور ماشاءاللہ سے حج کا مہینہ بھی شروع ہوا ہے, تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے. خلاصہ صرف اس کے جو مضامین ہیں کہ سورہ حج کو اللہ رب العزت نے کیوں اتنی اہمیت عطا فرمائی ہے, کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں گفتگو فرمائی, اور اس میں سجدہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. وہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں نا جس میں سجدہ ہوتا ہے, اکثر اوقات ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ یار یہ آیت پڑھ لی تو مجھے اب سجدہ کرنا پڑے گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم اپنے اندر عاجزی تو پیدا کرو, تم اپنے اندر عاجزی پیدا کرو, تمہیں نوازنا میرا کام ہے. تم اپنی آنکھوں میں آنسو تو لے کر آؤ میری بارگاہ میں جب پیش ہو, تو پھر دیکھو تمہارے سارے کام کیسے حل ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کی آنکھیں جو ہوتی ہیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں. میدان عرفات میں ہو, چاہے وہ مینا میں ہو, چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو, تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے ہیں. تو سامعین محترم, اس سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ حج کی فرضیت میں. اچھا, سورہ حج بیان کر رہا ہوں, یہ 17ویں سپارے میں ہے. اس کا تھوڑا سا, کیونکہ قرآن پاک کی محفل ہے ماشاءاللہ, حفاظ کرام بھی بیٹھے ہیں, ہمارے ثنا خان ساتھی بیٹھے ہیں, آپ سب بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں, سب قرآن پاک سے محبت کرنے والے ہیں. تو پتہ ہونا چاہیے نا تھوڑا مختصر انداز میں کہ یار یہ اللہ نے اس صورت میں کیا بیان فرمایا. جیسے سورہ مائدہ کا فرمایا ڈانٹ کے کہا کہ پڑھو, اس میں کاروبار تجارت کے والے سے بیان فرمایا. تو آج بھی جیسے ہمارے بڑے ایسے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں یار چھڈو یار تسی کی 10-15 لاکھ روپیہ لا کے حج کرن جاندے پہ ہو, کسی غریب دی مدد کر دینا. یہ بڑی سی بھونگی سی باتیں آتی ہیں نا, بھونگی سی باتیں آ رہی ہوتی ہیں. اچھا, بات بھی وہ کر رہا ہوتا ہے بھائی تو نے 50 لاکھ کا بھی گھر کیوں بنایا, 50 لاکھ کے گھر کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی. ایسے ہی ہے نا, آپ جناب صاحب 10 لاکھ کے موبائل کے اوپر, یا موبائلوں کے نام بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ, تو 2 لاکھ 3 لاکھ کے موبائل کے اوپر بیٹھ کے آپ میسج تو کر رہے ہوتے ہیں کہ یار بکرا لینے کی کیا ضرورت ہے, آپ نے 2 لاکھ کا بکرا کیوں لے لیا, آپ نے گائے کیوں لے لی. تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جواب ہمیں قرآن پاک سے عطا فرما دیا نا. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو منافقت رکھتے ہیں نا. یہ حضور علیہ السلام کے دور اقدس میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے کہ جن کو ہر اس کام سے چیڑ ہوتی تھی جو اللہ اس کے رسول نے عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں مذاق اڑانے کے لیے اللہ اس کے رسول کی باتیں ملتی ہیں؟ تو پھر کیا ہوا, ایسے لوگوں کا ہی اللہ تعالیٰ نے مذاق بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ بے وقوف نہیں ہیں جو قربانی کرتے ہیں, وہ لوگ بے وقوف نہیں ہے جو قربانی کرتے ہیں, وہ حج کرتے ہیں, وہ بے وقوف نہیں ہے. بے وقوف کا لفظ اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جو ایسے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی تنگ کرے نا تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے, بے وقوف. قرآن پاک کے مطابق, سورہ نور کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کا نام کیا رکھا ہے, بے وقوف. تو بہرحال منافق لوگ ہوتے ہیں نا جو اوپر سے تو کہتے ہیں یار ساڑھے ورگا کوئی مسلمان نہیں ہے, لیکن جب پریکٹیکل دین پر عمل کرنا پڑ جاتا ہے تو وہاں پہ پھر وہ دور ہو جاتے ہیں. ہمارے کتنے کو بچے ہیں جو کہ ہمارے مدارس میں ہوتے ہیں, اندازہ کر لیں ہمارے اسکولوں میں, کالجز میں اگر آپ تعداد دیکھیں تو ہزاروں میں جاتی ہے, بلکہ لاکھوں میں جاتی ہے. لیکن ریٹرن میں ہمیں کیا مل رہا ہوتا ہے؟ ہماری پاکستان کیا ایشیا میں کوئی بھی یونیورسٹی ہماری نمبر 1 میں نہیں آتی, لیکن ہمارے مدارس ہیں ماشاءاللہ ہر سال 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ بچہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے, مطلب پروڈیوس کر رہے ہیں. بھائی آگے بھیج رہے ہیں, آپ کیا بھیج رہے ہو؟ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمیں اس تعلیم کے ساتھ قرآن کو ملانا پڑے گا. تو یہ قرآن ہے جس نے ہمیں یتفکرون یتدبرون, ہمیں سوچنے کی, فکر کرنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں, آگے بڑھنے کی. کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا پھر اس نے دنیا پر حکومت کی, دنیا پر نہیں بلکہ دنیاؤں پر حکومت کی. کہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کی جو شان ہے, مولا علی پاک کی ہم شان پڑھتے ہیں, اندازہ کر لیں بڑی بڑی ہستیوں کی ہم شانیں پڑھتے ہیں, تو کیا ہواؤں پہ ان کا حکم نہیں چلتا تھا؟ کیا ان کے ہواؤں پہ حکم چلتا تھا؟ بھائی پانی پہ ان کا حکم چل رہا ہے, جسم پر, انسانی جسم پر حکم چل رہا ہے, حکم دے رہے ہیں ٹھیک ہو جاؤ, ٹھیک ہو جاتا. تو جو مانتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی بات مانتا ہے, جو نہیں مانتا پھر اس کی مانی بھی نہیں جاتی نا, پھر زبان فریدی بھی اس کو عطا نہیں ہوتی نا. بابا فرید الدین گنج شکر سرکار نے فرمایا تھا نا, بسم اللہ شی پڑھ کے بھوک مار دی سونا بن گیا, بدتر بندہ 3 راتیں 3 دن پڑھتا رہا نہیں بنا. تو میں تم بسم اللہ تو لے گئے, وہ زبان فریدی کہاں سے لے کے جاؤ گے؟ زبان فریدی کیا ہے کہ وہ فرید جس نے کتنا عرصہ اپنے رب کی کوئی بات نہیں ٹالی, کوئی بات نہیں چھوڑی, ہر بات مانی. پھر ایک وقت بھی آ گیا تو اللہ نے فرمایا فرید جو تو کہے گا وہی ہوگا, فذکرونی اذکرکم, اب وہی ہوگا.
اب میں بھی تیرا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. بس کیا ہے کہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو فرمایا اس صورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ حج کی فرضیت، حج کے مناسک، یہ تمام چیزیں. یہ نہیں کہا کہ صرف حج کرو، بلکہ میں آپ کے سامنے جو میں نے ابھی آیت پڑھی نا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 27 اور 28 ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنا لیا نا، فرمایا اب عام اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جو دور کی راہ سے آتی ہے. جیسے دیکھ لیں نا کہ آج جو مکے کے قریب قریب لوگ رہتے ہیں وہ تو پیدل چلے جاتے ہیں، جو دور دور رہتے ہیں آج اونٹنیاں تو نہیں، آج جدید دور آ گیا ہے. آج کیا کنوینس ہے ہمارے پاس، گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، دور دور سے آتے ہیں. فرمایا جو جتنا قدم چل کے آتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ اس کو 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اندازہ کریں ذرا سبحان اللہ تو کہہ دیں. فرمایا 700 نیکیاں اللہ پاک عطا فرماتا ہے. کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ حرم کی نیکیاں وہ ہمیں بتائیں. فرمایا حرم کی ایک نیکی اس دن 1,00,000 نیکی کے برابر ہو جاتی ہے. یہ جو حج کے جو دن ہے نا ہمارے، یہ جو 10 دن ہیں، اس میں جو لوگ ماشاءاللہ سے حج جا رہے ہیں، حاجی حج کرنے کے لیے ماشاءاللہ سے، تو ایک نیکی کا اجر بھی ان کو 1,00,000 نیکیوں کے برابر اللہ پاک، مطلب ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب اللہ پاک ان کو عطا فرما رہے ہیں. مطلب یہ دیکھیں یہاں پہ احادیث بھی موجود ہیں، حج کرنے کی بھی تمام باتیں اللہ پاک خود ترغیب دے رہے ہیں کہ آؤ اے ابراہیم، اے میرے خلیل، اے میرے خاص دوست، سب کو دعوت دو کہ وہ آئیں اور میرے گھر کا طواف کریں. تو بھائی آپ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو کہنے والے اور نہیں جی نہیں غریبوں کی مدد کرو؟ تو یقین کریں جو حج کرنے جاتے ہیں وہ غریبوں کی بھی مدد کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کتنے غرباء کی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے مدد بھی ہو رہی ہوتی ہے. کبھی اگر ہم غور کریں نا، گھر سے لے کے انڈے تک جتنا آپ نے سامان خریدنا، آپ نے امیروں سے خریدنا ہے، آپ نے سارے غریبوں سے نہیں خریدنا. جوتیاں کہاں سے خریدنی ہیں آپ نے رومال کہاں سے خریدنے، آپ نے احرام کہاں سے خریدنے ہیں، وہ کوئی ارب پتی ہیں جن سے آپ نے خریدنے ہوتے ہیں. تو کتنا بزنس چل رہا ہوتا ہے، کتنا کاروبار چل رہا ہوتا ہے. صرف اگر ہم پچھلے سال کا لگائیں تو کوئی 25 ارب ڈالر، اتنے پاکستان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، جتنا بزنس ہوا صرف حج کے اوپر، اور کتنے کروڑوں بندوں کو فائدہ ہوا. تو اس دفعہ بھی دیکھ لیں اگر حج ہو رہا ہے تو کتنا بڑا بزنس ہو رہا ہے. مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے تو اس کا بزنس پوائنٹ آف ویو کے والے سے بھی دیکھا جائے، جو سو کالڈ لوگ جو ہیں جو بزنس کو ہی ترجیح دیتے ہیں، تو بزنس بھی کتنا ہو رہا ہے، پروموٹ ہو رہا ہے نا. اور جو لوگ قربانی کرتے ہیں اس میں بھی دیکھیں سارا پیسہ ہی غریبوں کو جا رہا ہے، بلکہ گوشت بھی غریبوں کو ہی جا رہا ہے. امیر لوگ تو ویسے ماشاءاللہ سارا سال کھاتے ہیں اور ان کو توفیق بھی اتنی نہیں ہوتی، بیماریاں اتنی ہوتی ہیں کہ اللہ کی راہ میں بانٹنا نہیں، تو بیماریاں بہت زیادہ ہیں. جب اللہ کی راہ میں بانٹیں گے تو فرمایا تمہارے جسم کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور جب جسم کی زکوٰۃ ادا ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، بیماریاں تو تمہارے قریب ہی نہیں آنی ہیں. تو پھر یہ دیکھو غریب کو اصل میں امیر کو تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، وہ تو بیمار ہے، اس نے تو کھانا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پہ بھی سب کا احساس ہو رہا ہے، سب لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے. اور پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں کہ جن کو سر درد ہو رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں نا، جو پڑھتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن جب غزوہ بدر ہوئی تو 300 لوگ واپس بھی چلے گئے چلتی جنگ میں. اور جی اسی نہیں لڑنا، اسی کیوں اپنے بچوں پہ جیے لڑنا سے جہاد کے لیے. تو یہاں پہ کیا کہ بات کی جا رہی ہے جہاد کے حوالے سے. فرمایا تمہارے پاس، اور تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں، معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں، اس بات پر کہ اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا تو تم ان سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ. یہاں پہ دیکھیں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ تم جاؤ اللہ کے گھر کا حج کرو، اور کیا کرو، تم خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، اور اس کے بعد کیا ہے کہ مصیبت زدہ لوگوں کو بھی کھلاؤ. ہم اندازہ کریں یہاں پہ بزنس کے والے سے ہم نے بات کی ہے، یہاں سے دیکھ لیں ہم کتنے مویشی اور جانور اور کتنے ماشاءاللہ سے یہاں پہ تقسیم کیے جاتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ. اچھا ایک اور بڑی بات یہاں پہ میں مختصر کروں گا تھوڑا سا، اور قربانی کے والے سے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ آپ بانٹ رہے ہوتے ہیں تو غیر خدا کا نام لے کے بانٹتے ہیں. یہ جی میرے ابا جی کے نام کی قربانی ہے، یہ جی داتا حضور کے نام کی قربانی ہے. اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں، چلیں اس بہانے اس سوال کا بھی جواب ہو جائیں. تو اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ میں نے اپنے دادا جی کے نام کی قربانی کی ہے. تو فرمایا اس کا نام اصل میں تو آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں. جب آپ قربانی کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم آپ کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں. ہاں اس کا احصال ثواب کسی کو منسوب کر دیتے ہیں، اپنے باپ کو، دادا کو، اولیاء اکرام کو، بزرگان دین کو، تو یہ شرعاً جائز ہے. یہاں پہ ایک اور بات بھی آگے بتاتا چلوں آپ کو، یہ تھوڑی چھوٹی سی بات ہوتی ہے نا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ،
اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس کو فرمایا گیا، فرمایا تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک مقررہ مدت تک بہت سے فائدے ہیں، ان کے ذبح کرنے کی جگہ آزاد گھر کے پاس ہے، مطلب اللہ کے گھر کے پاس ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان چپایوں سے رزق دیا، تو تمہارا معبود ایک اللہ ہے، تو اسی کے حضور گردن رکھو، مطلب آج ہی جھکا کے رکھو اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کا حکم مانو۔ اور وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگ جاتے ہیں، اور وہ صبر کرنے والے ہیں، نماز قائم رکھنے والے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی نشانیاں عطا فرمائی ہیں۔ اب اندازہ کر لیں کہ نیک کون لوگ ہیں اللہ کے مطابق، اللہ کے مطابق نیک کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قربانی کر رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں، دیکھیں بڑی بڑی پیاری آیات ہیں اس میں نا، میں تھوڑا سا اور آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ماشاءاللہ ہمیں بیان فرمائی ہیں، میں جو اللہ کی راہ میں قربانی کرنے والے ہیں۔ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں کہ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا، اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ ہمارے منافقین ہیں، فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مذاق سمجھتے ہو، اور پھر قیامت کے منظر کی بھی ساری منظر کشی کی گئی ہے، تو فرمایا مخلوق کی موت کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے، مطلب جو تمہیں ایک نطفے سے بنا دیتا ہے، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، جو تمہیں نطفے سے بنا سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو باتیں سنا رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جی ہم کیوں یہ بات کریں، ہم کیوں بانٹے آپ کی راہ میں، یار تسی چھڈو کی کر دے پے، اور چھڈو محفلیں کیوں کران دے ہو، تسی گھر بیٹھ کے پڑھ لیا کرو تسی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم لوگوں کو بات کرنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ملتی ہے، یاد کرو تانوں بنایا کنے سی۔ ماں باپ کہتے ہیں نا، ماں باپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں جب کوئی شرارت کرتے ہیں، اوے پتر تو میرا ہی ہے نا، پیو ہوں میں تیرا باپ ہوں تو میرا باپ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، بنایا تو میں نے تمہیں، تو تم مجھے ہی باتیں سنا رہے ہو آج۔ تو بہرحال اس کے آگے فرمایا دین اسلام کے بارے میں شک اور تردد میں جو رہنے والے ہیں ان کا حال اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا۔ پھر کفار مکہ جو انکار کرنے والے لوگ تھے ان کے اوپر جو عذاب الہی نازل ہوا، سورہ حج میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مطلب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا نا کہ آگے آنے والے دنوں میں لوگ اس چیز کا انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد حج کے اعلان کا ذکر کیا گیا، پھر کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی، مطلب یہاں پہ جہاد کا بھی ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں پہ آج لوگ کہتے ہیں یار فلسطین میں ہو رہا ہے کام، تو وہ ہمارا تو نہیں ہے نا کام، وہ تو جناب فلسطین والوں کی لڑائی ہے، ہماری لڑائی تو نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، جہاد کرنا ہے۔ اگر دیکھیں آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوتے تو کیا یہ سوچتے، کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے وہ یہ سوچتے جیسے آج ہمارے حکمران سوچ رہے ہیں، اور اگر کوئی بندہ چلا جائے تو اس کے اوپر خیر کفر کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ امپورٹنس دے رہا ہے جہاد کو بہت زیادہ۔ اب اندازہ کریں، بھائی نے مجھے کہا تھا کہ حضور غوث پاک سرکار کا ذکر کیجیے گا، تو حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کے اپنے مدرسے میں جو علماء اور صوفیاء کو تیار کیا جاتا تھا نا، ان کو ساتھ جہاد بھی سارا سکھایا جاتا تھا۔ آج ہمارے دیکھ لیں جو علماء صوفیاء ہیں، صوفیاء کہا جاتا ہے اس کو جو صوفی نائٹ منانے والے ہوں، فی زمانہ ایسے ہی ہے نا، صوفی نائٹ منا لو، مطلب نعتیں پڑھ لی، چلو جی رات کو قوالی سن لی۔ لیکن اس دور کے جو صوفیاء تھے ان کے لیے ضروری تھا روزانہ 500 تیر چلانا، مطلب آج کے دور میں دیکھا جائے 500 فائر کرنا ضروری تھا، جہاد کی تربیت دی جا رہی تھی۔ ان کی صوفی نائٹ یہ تھی، غوث پاک سرکار کی، داتا حضور کی صوفی نائٹ کیا تھی، 500 فائر کرنا۔ قرآن پاک یہ پڑھنے کے بعد، احادیث صرف و نحو کا علم حاصل کرنے کے بعد ان کے لیے ضروری تھا روزانہ کتنے گھنٹے تلوار بازی کرنا، گھوڑ سواری کرنا۔ اور ہم لوگ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہم ویسے ہی مرے مکے پڑے ہوتے ہیں، ہمارے پاس بلڈ پریشر کی بیماریاں نہیں ختم ہو رہی ہوتی، شوگر کی بیماریاں نہیں ختم ہو رہی ہوتی۔ آج ڈاکٹر کہتے ہیں بلڈ پریشر کی بیماری کا علاج کیا ہے؟ جو بھائی ماشاءاللہ سے یہاں پہ جم جاتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، جو ذرا ایکسرسائز کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جناب صاحب واک کرنی ہے۔ آج کل تو ہم واک کرنے بھی جم جا رہے ہوتے ہیں، اندازہ کریں جب واک کرنے جم جائیں گے تو پھر ہمارے کیا حالات ہوں گے، پھر ہمیں خیالات بھی ویسے آئیں گے، جب ہم پہ گانے سارا کچھ میوزک لگا ہوتا ہے، اور جناب میوزک پہ ہم لوگ ڈانس کرتے ہیں نا، وہ چلتے ہیں نا تو پھر ذرا جسم ایکٹیو ہوتا ہے۔ نہیں، کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد قباء ڈیلی جایا کرتے تھے، بھائی 4 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔
واپس آئیں پھر 4 کلومیٹر، تو مطلب 8 کلومیٹر یہ واک تھی ڈیلی میرے کریم آقا لجپال آقا کی، اور اپنے صحابہ کو لے کے جانا۔ تو مطلب میرا اور آپ کا جو دین اسلام جو سرکار نے ہمیں عطا فرمایا نا، وہ غریبوں کی مدد کرنا بھی عطا فرمایا، اور وہ اپنی صحت کو ٹھیک رکھنا بھی عطا فرمایا۔ فرمایا جب جہاد ہو تو یہ نہ ہو تم گھر بیٹھے رہو، دعائیں کرتے رہو، ہاتھ اٹھا کے مصلے پہ بیٹھے رہو۔ جب مصلے پہ بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے تب مصلے میں بیٹھو، جب باہر نکل کے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کا وقت ہے تو وہاں پہ تم سے پوچھا جائے گا تو باہر کیوں نہیں نکلیا بھائی، تم باہر کیوں نہیں نکلے؟ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نہ نکلتے، مولا علی شیر خدا باہر نہ نکلتے، تو جیسے امت مسلمہ کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہے تھے، آج اسلام ہمارے پاس یہاں موجود ہی نہ ہوتا۔ جب صحابہ کرام باہر نہ نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک دیکھ لیں، ساری زندگی اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے شروع کرتے ہیں تو ہمیں کتنے 27 غزوات ملتے ہیں۔ مطلب اگر دیکھا جائے تو ہر مہینے بعد ایک جنگ ہو رہی ہے، ہر مہینے بعد ایک جنگ ہو رہی ہے، اور آج لوگ کہتے ہیں وہ نہ جی نہ لڑائی دی گلا نہ کرو۔ ہمیں کیا کیا؟ آپس میں لڑا دیا۔ ہم جو اپنی انرجی ہم نے استعمال کرنی تھی کفار مکہ، کفار مکہ تو اس دور میں تھے، آج جو دشمنان اسلام ہیں ان سے لڑنے کے لیے، تو ہم نے اپنی انرجی کہاں پہ استعمال کر لی؟ ایک دوسرے بھائی کو اوے تو کافر ہے اور تو کافر ہے، مطلب ہمیں آپس میں لڑا دیا۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے سے فروعی اختلافات ہیں، یقین کریں جب سے قرآن پاک پڑھانا اور پڑھنا شروع کیا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، تو پتہ چلا یار ساڑی تو کوئی لڑائی نہیں ہے، تو پھر ہمیں لڑایا کس نے ہے؟ تو ہمیں تو وہ چیز بھی دیکھنی ہے نا کہ ہمیں لڑایا کس نے ہے۔ تو ہم اس چیز کے اوپر کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ یار اصل چیز تو حضور علیہ السلام کی ذات تھی، تو ہمیں تو حضور کی ذات پر اکٹھا ہونا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں یار میں وہ نہیں مسلمان بننا، وہ نہیں مسلمان بننا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں جب تم مسلمان ہوتے ہو بس میرے آقا کے غلام بن جاؤ۔ فرمایا مولا نماز کیسے پڑھنی ہے، زندہ کیسے رہنا ہے، فرمایا جیسا میرا محبوب کرتا بس ویسے ہی کرتے چلے جاؤ۔ تو ہمیں تو اللہ نے یہ کہا، محبوب نے تو لڑائی نہیں کی، محبوب نے تو لڑائی کی اللہ کے دشمنوں سے، اور ہم کس کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں؟ اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی بہن بھائیوں کو لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی پارٹی بازی، کبھی لیڈر کے پیچھے، وہ جس لیڈر کو ہمارا پتہ بھی نہیں ہے۔ کبھی ہم نے اپنے نبی کے نام کے پیچھے لڑے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ یار بچے کو، آپ کے ماشاءاللہ اتنے بچے ہیں، بچوں کو حفظ کرواؤ، اچھا چلو ایک جو نالائق بچہ ہوتا ہے اس کو بھیج دیتے ہیں، جو بھائی گھر کا یہ ذہین بچہ ہے کیا اس کو نہیں آپ بھیج سکتے؟ دین کے لیے ہم یہ سوچ رکھتے ہیں، وہ تو بھیجتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر بھیج بھی لیں، آپ دیکھ لیں ہمارے مدارس میں بچوں کی تعداد کتنی ہے، ہمارے اسکول کالج اور یونیورسٹیز میں بچوں کی تعداد کتنی ہے۔ یقین کریں جب میں جاتا ہوں نا کالجز میں، یونیورسٹیز میں، تو بچوں کو جو اسلام کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کا اسلام وہی ہے جو یوٹیوب میں ہے، جو مولانا گوگل صاحب نے بتا دیا۔ مولانا گوگل، مطلب گوگل کو بھی ہم نے مولانا بنا لیا ہوا، اور اپنا جناب صاحب مفتی صاحب جو ہیں وہ ہمارے یوٹیوب صاحب ہیں۔ مطلب ہمیں اتنی وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو کوئی پریشانی کوئی مسئلہ آئے تو کس کے پاس جانا ہے؟ گوگل کے پاس نہیں جانا، یوٹیوب کے پاس نہ نسیا پھریا کرو۔ مطلب یہ نہیں گھر بیٹھ کے